اکثر ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا ہی ہے؟ آج ہم اس عبادت کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے روحانی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا اصل مقصد آخر ہے کیا؟ تو آئیے مل کر اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ روزے کا حقیقی مقصد کیا ہے اور یہ ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، روزے کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ کوئی جسمانی مشقت ہرگز نہیں، بلکہ ایک بہت ہی گہری روحانی کیفیت کو پانا ہے جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر روزے کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، قرآن خود اس مقصد کو بالکل واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ کے لیے نہیں، بلکہ خود ہماری اپنی روحانی بھلائی کے لیے ہے، تاکہ ہم تقویٰ اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ تقویٰ ہے کیا؟ اس کا مطلب صرف گناہوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے ایک انسان اپنی روح کے گرد ایک حفاظتی دیوار کھڑی کر رہا ہو۔ یہ وہ شعور ہے، وہ بیداری ہے جو ہمیں ہر اس کام سے بچاتی ہے جو ہمارے اور ہمارے خالق کے بیچ فاصلہ پیدا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان روزے کی روح کو بہترین طریقے سے سمجھاتا ہے۔ یہ بالکل صاف بتا دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اس کا سارا دن بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ روزہ تقویٰ پیدا کیسے کرتا ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی طاقتور مثال میں چھپا ہوا ہے، اور وہ مثال ہے ڈھال کی، جسے عربی زبان میں جنہ کہتے ہیں۔ جنت کا مطلب ہے وہ ڈھال جو ایک سپاہی جنگ کے میدان میں اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب روزے کو جنت کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ عبادت ہماری روح کے لیے ایک روحانی ڈھال کا کام کرتی ہے، جو ہمیں گناہوں کے حملوں سے بچاتی ہے۔ یہاں آپ اس فرق کو واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ایک مادی ڈھال جسم کو تلواروں اور تیروں سے بچاتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ ہماری روح کو گناہوں اور شیطانی وسوسوں کے تیروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا تحفظ ہے جو نظر نہیں آتا لیکن بہت طاقتور ہے۔ تو یہ روحانی ڈھال عملی طور پر کام کیسے کرتی ہے؟ یہ ہماری نفسانی خواہشات کو کمزور کرتی ہے، غصے اور منفی جذبات پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے، اور رمضان میں جب شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو یہ ڈھال اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن روزہ صرف گناہوں سے بچانے والی ایک ڈھال ہی نہیں، بلکہ یہ کردار بنانے اور روح کو سنوارنے کے لیے ایک پورا تربیتی ادارہ بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری شخصیت کو کیسے نکھارتا ہے۔ جس طرح ایک ایتھلیٹ ٹریننگ کیمپ میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے، بالکل اسی طرح روزہ دار اس روحانی اسکول میں صبر، برداشت اور خود پر قابو پانے جیسی اہم خوبیوں کی مشق کرتا ہے۔ تو اس اسکول کا نصاب کیا ہے؟ اس میں بیہودہ باتوں اور لڑائی جھگڑے سے بچنا شامل ہے۔ اس کے بجائے صبر اور معاف کرنے جیسی خوبیوں کو اپنانا ہے۔ یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں، بلکہ آنکھ، کان، زبان اور دل کا بھی روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصے اور جھگڑے سے نمٹنے کا ایک بہت ہی عملی اور خوبصورت طریقہ سکھایا ہے۔ جب کوئی آپ کو اشتعال دلائے تو پہلا قدم یہ ہے کہ فوراً اپنی روزے کی حالت کو یاد کریں، پھر یہ اعلان کریں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ اعلان صرف دوسرے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ روزہ ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ اچھے اخلاق کی روحانی قدر اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان صرف اپنے اچھے کردار کی وجہ سے اس شخص کے برابر درجہ حاصل کر سکتا ہے جو ہمیشہ نفلی روزے رکھتا ہو اور پوری رات عبادت کرتا ہو۔ اور یہی وہ بہترین اخلاق ہے جسے پیدا کرنا روزے کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اب ہم روزے کے ایک اور بہت ہی اہم پہلو کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے اس کا قرآن کے ساتھ گہرا روحانی تعلق۔ روزہ اور قرآن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا۔ ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی اس کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے معنی پر غور کرتے تھے۔ یہ اس تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں اصل ہدف صرف تلاوت کرنا نہیں، بلکہ تدبر ہے، یعنی قرآن کے معنی پر گہرائی سے غور و فکر کرنا۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے دل کو مضبوط کرتا ہے اور ہمارے روزے کو روحانی روشنی دیتا ہے۔ اس طرح قرآن بھی فتنوں کے خلاف ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ تصویر ہماری پوری بات کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف وہ روزہ ہے جو صرف بھوک پیاس کا نام ہے، جس کا کوئی پھل نہیں۔
دوسری طرف وہ حقیقی روحانی روزہ ہے جو گناہوں سے پرہیز، کردار کی پاکیزگی اور اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، اور اس کا نتیجہ ایک سرسبز اور پھلدار درخت جیسا ہے۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اس گہری سمجھ کے بعد ہم اپنے روزے کی مشق کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہم اسے صرف ایک رسم سے بڑھ کر اپنی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔